بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظمی اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، یہاں ختم نبوت فورم چینل کے اوپر آج سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور چونکہ آج جمعہ کا دن ہے تو جمعے کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ جو نیا کام جمعے کے دن شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ برکت دیتا ہے اور وہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے آج سے ہم یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ تو اس کی ابتدا میں کر رہا ہوں، ویسے تو اس پروگرام کو لے کے چلیں گی ہماری محترمہ اسلامی بہن سارا ناز صاحبہ، یہ پروگرام ان کا ہے، تو میں صرف ایک سمجھ لیں کہ تعارفی طور پہ آج یہ پروگرام شروع کر رہا ہوں تاکہ ایک حصول برکت ہو جائے۔ تو یہ یاد رہے آپ لوگوں کو کہ اس پروگرام کو مانیٹر کریں گی سارا ناز صاحبہ، اور ان کے معاون ہوں گے ہمارے چودھری عمر نثار صاحب۔ تو اگر میری آواز سن رہے ہیں چودھری صاحب تو تشریف لائیے اور اس پروگرام کے ابتدائی کچھ کلمات آپ ارشاد فرمائیں۔ محترمہ سارا صاحبہ بھی اگر سن رہی ہیں تو تشریف لائیے، اور تاکہ اس پروگرام کا باقاعدگی سے آغاز کیا جا سکے۔ یہ لنک میں یہاں پہ کومنٹ بھی کر دیتا ہوں، اس لنک پر کلک کر کے اور بھی کوئی اگر تشریف لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں۔ آج یہ پہلا پروگرام ہے، ابتدائی پروگرام ہے، تو ویسے تو اس پروگرام کا اعلان چودھری صاحب ہی آ کے کریں گے کہ کس ٹائم پر یہ پروگرام کیا کریں گے۔ یہاں پہ میسج مجھے ہے سارا ناز صاحبہ کا کہ ہمارے یہاں لائٹ کا ایشو ہے۔ چودھری صاحب کا بھی میسج آیا ہے مجھے۔ چودھری صاحب آپ خود تشریف لے آئیں نا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ساتھیوں کو، تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ تمام دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسا کہ استاد محترم مفتی سید مبشر رضا قادری دامت برکاتہم نے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ ایک سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سلسلے کے اندر جو کتاب ہے سیرت المہدی، جو مرزا غلام احمد قادیانی کے جو بیٹا ہے اس نے تحریر کی تھی، اس کو لے کے انشاءاللہ تعالی ہم چلیں گے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ یہ ریکارڈ کے اوپر آ جائے۔ ایک جو خلط مبحث ان لوگوں کی طرف سے اکثر کی جاتی ہے، ایک جو غلط تعویل کی جاتی ہے کہ جو ہماری کتابیں ہیں ان لوگوں کو آپ عوام تک نہیں پہنچنے دیتے ورنہ عوام جو ہے وہ قادیانی ہو جائے، تاکہ یہ ان کی اس جھوٹی دلیل، جھوٹی تعویل کا بھی رد کیا جا سکے۔ یہ ہم لوگوں کی کوشش ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے ذریعے ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ اور دوسرا ایک سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع کرنے جا رہے ہیں، جس سلسلے کے اندر جو ہے وہ ہم جو اخبار ہے ان کا الفضل
اس کے اوپر بھی ریویو کریں گے کہ جو اس کے اندر انہوں نے جو مختلف طرح کے آرٹیکلز اور پروگرام اور مضامین آتے ہیں ان مضامین کو بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ کمنٹ کیا کریں گے. اچھا آواز میری کلیئر نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ کوئی کمنٹ کر دیں اگر میری آواز آپ جی لوگوں کو جی کلیئر. چودھری صاحب آواز بڑی کلیئر ہے. آپ پروگرام کو لے کے چلیں اور پورا اس کا تعارف اور ان کی ٹائمنگ وغیرہ بھی لوگوں کو مطلع کر دیں. اور آپ کی آواز کلیئر ہے. جی جزاک اللہ استاد محترم. اچھا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ پروگرام جو ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو عصر سے لے کے آپ کا وقت بنتا ہے عصر سے لے کے عشاء تک کا ان ٹائمنگس کے دوران یہ دونوں پروگرام آپ کے سامنے کنڈکٹ کیے جائیں گے کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں کہ جن کے اندر کوئی اور سٹریم ہماری عموماً جو ہے وہ نہیں ہوتی. اور اس کے لیے ہم ٹائم رکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ عصر کے بعد. تقریباً یہ آپ کے پاس وقت بن جائے گا 5 سے لے کے 6 ساڑھے 6 7 بجے تک کا وقت. یہ ٹائم ہم اس سٹریم کے لیے رکھیں گے جس کے اندر سیرت المہدی جو کتاب ہے جو مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے اور اس کے اندر جو مختلف روایات آئی ہیں ان روایات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. اور دوسری سٹریم جو ہوگی انشاءاللہ اس میں کوشش ہوگی کہ مغرب کے بعد سٹارٹ کریں گے اور اس کو 9 بجے تک ختم کریں گے. اور اس سٹریم کے اندر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ الفضل کے مختلف مضامین جو ہیں جو ڈسکس ہوئے ہوتے ہیں الفضل کے اندر انہوں نے مضامین لکھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر مختلف باتیں تحریریں آپ کے سامنے آئیں گی ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں جو قابل گرفت ہیں وہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ لائیں گے. یہ 2 سلسلے آپ لوگوں کے ساتھ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ان کی یہ ٹائمنگ ہم نے ایڈجسٹ کی ہے جو ہمارے لیے ایزی ہوگی. ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پاکستان میں کچھ بجلی کے ایشوز بھی چل رہے ہیں وابڈا والوں کی طرف سے بھی جو ہے نا کچھ ٹائمنگز میں بجلی جا رہی ہے تو وہ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہماری اویلیبلٹی بھی ہوگی ان اوقات میں انشاءاللہ تعالیٰ. اب تھوڑا سا میں تعارف آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کتاب سیرت المہدی کا رکھ دوں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سیرت المہدی جو یہ کتاب ہے یہ کتاب تحریر کی تھی مرزا بشیر الدین محمود مرزا بشیر احمد ایم اے نے. اور اس کے اندر جو ہے وہ تمام جو حالات زندگی ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے وہ اس نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں. اب اس کے تعارف کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو. یہ مجھے بتائیے گا شیئر ہو گئی ہے اگر تو. جی چودھری صاحب کتاب شیئر ہو گئی ہے. اس کو تھوڑا سا بڑا کر لیں. اچھا یہ اس کتاب کا تعارف ہے اور یہ اسی کتاب میں سے ہے. کہتے ہیں جی مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ پنجاب کے ایک مشہور مغل خاندان سے تعلق رکھتے تھے. سب سے پہلی تو یہی جو آپ کے سامنے ایک لفظ لکھا نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھی بحث ہوگی آگے چل کے کیونکہ مرزا قادیانی نے جب اپنے خاندان کے بارے میں اور اپنی نسلوں کے بارے میں تحریر کیا تھا نا تو ایک شعر کے اندر اس نے اس ساری بحث کو سمیٹ دیا تھا کہ نسلیں اس کی بے شمار. تو جب ایک شخص بے شمار نظروں سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا خاندان صرف ایک کیسے ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آگے چل کے بحث ہوگی گفتگو ہوگی اس کے اوپر. کہتا ہے 1530 عیسوی یا اس کے قریب شہنشاہ بابر کے عہد میں اس کے اجداد مرزا ہادی بیگ جو امیر تیمور کے چچا حاجی برلاس کی نسل سے تھے اپنے وطن سے نکل کے ہندوستان آئے اور لاہور سے 70 میل شمال مشرق کی طرف دریائے بیاس کے قریب ایک جگہ قیام پذیر ہوئے جو اسلام پور قاضیاں کہلانے لگا. پھر کثرت استعمال سے قاضیاں اور قادیان بن گیا. یہ جی قادیان کا نام قادیان کیسے پڑا ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات انہوں نے کی ہے. اب یہ 1876 تک آپ کی زندگی بالکل پرائیویٹ رنگ رکھتی ہے. یہ آپ اس سٹیٹمنٹ کے اوپر غور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 1876 تک جو زندگی ہے وہ پرائیویٹ رنگ رکھتی ہے کہ اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. مگر اس کے بعد خدائی تقدیر نے آپ کو گوشہ گمنامی سے نکال کر دنیا کی اصلاح کے لیے چنا.
اب یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس ٹائم پیریڈ کے بعد مرزا قادیانی کے دعویٰ جات سٹارٹ ہوتے ہیں. اب اسلام کے دفاع میں آپ کی پہلی تصنیف براہین احمدیہ شائع ہوئی، جس میں اسلام کی صداقت، قرآن کریم کی فضیلت اور خدا کی جملہ صفات کے ساتھ ساتھ اپنا ملہم ہونا بھی ظاہر فرمایا. اس کتاب کی اشاعت سے مایوس مسلمانوں کی زندگی کی لہر دوڑ گئی. ہر طرف سے آپ کو اسلام کا دفاع کرنے والا فتح نصیب جرنیل قرار دیا گیا. یہ اب وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی آگے چل کے، اور جیسے جیسے روایات آپ کے سامنے آتی جائیں گی ویسے ویسے انشاءاللہ تعالیٰ ان روایات کے اوپر ہم گفتگو کرتے جائیں گے. اور یہ تمام پوائنٹس جو ہیں، ان تمام پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بات کریں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ مارچ 1882 میں آپ کو ماموریت کا پہلا الہام ہوا. یہ کتاب کا تعارف کروانے والے شخص لکھ رہا ہے کہ 1882 میں، مارچ 1882 کے اندر جو پہلا الہام ہو رہا ہے مرزا قادیانی کو، اور وہ ہو کس چیز کا رہا ہے کہ مامور من اللہ کا. مامور من اللہ کا جو ہے وہ پہلا الہام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو احادیث میں مذکور امام مہدی اور مسیح موعود کے منصب پر فائز کیا. اب یہ جو ٹرمز دو استعمال ہوئی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے بات ہوگی، اور یہ تاریخیں آپ نے نوٹ رکھنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ مارچ 1889 کے اندر سلسلہ جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی گئی. یہ جس کو اپنی یہ جماعت کہتے ہیں سلسلہ احمدیہ، یہ اس کی بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ مارچ 1889 کے اندر. اسلام کے لیے آپ کے دفاع، آن حضرت سے آپ کے عشق، توحید کے لیے آپ کی غیرت اور آپ کے عادات و شمائل کو دیکھ کر سعید اور صدیقی فطرت لوگ آپ کے دعوی پر ایمان لائے، اور باوجود مخالفتوں کے صالحین کا یہ گروہ بڑھتا ہی گیا. یہ بھی حالات آپ کے سامنے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے، سب کے اوپر ون بائی ون اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں اس کو کہ بہت سے لوگ آپ کی پیشن گوئیوں کے مطابق ظاہر ہونے والے قہری نشانوں سے بھی ایمان لائے. اب یہ پیشن گوئیوں میں سے کتنی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئیں، کتنی جھوٹ ثابت ہوئیں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ شاہ صاحب ماشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ سٹریمز کر چکے ہیں، وہ پروگرام آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جو پیشن گوئیاں مرزا قادیانی کی درست ثابت ہوئیں، جو 100% ٹرو ثابت ہوئیں، 100% سچ ثابت ہوئیں، ان پیشن گوئیوں کو قادیانی ماننے کو تیار نہیں. اور ان کے علاوہ جتنی پیشن گوئیاں مرزا قادیانی کی جو ہیں وہ جھوٹ ثابت ہوتی نہیں، ان تمام پیشن گوئیوں کو جو ہے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے مختلف طرح کی باطل تعویلات کا سہارا لیتے ہیں. آگے کہتے ہیں جی بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام سے رہنمائی فرمائی. یہ وہ عقیدہ ہے ان کا، وہ کنسیپشن ہے، یہ وہ ان کا کنسیپٹ ہے، وہ ایک نظریہ ہے ان لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے، جس نظریے کو لے کے آج کل جو آپ کے سامنے نئے نئے کچھ لوگ آ رہے ہیں، جیسے ملہم وہ کینیڈا والا عبد القادر، تو یہ کچھ وہی صورتحال آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ رکھی جا رہی ہے، یہ وہی بات بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں حضور کے زیر تربیت رہ کر یہ لوگ سونے سے کندن بن گئے اور تقوی اور طہارت کے اعلیٰ مدارج پر فائز ہوئے. صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر، یہ تقوی اور طہارت، اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی ڈیٹیلڈ بات ہو سکتی ہے ان لوگوں سے، لیکن بات وہی ہے کہ ان میں سے کوئی سامنے آئے اور اس چیز کے اوپر بات کرے تب. تقوی اور طہارت کی اگر آپ بات کریں تو طہارت، کیا اس شخص کی طہارت قائم رہتی ہوگی جو بقول اپنے ہی دن میں جو ہے وہ 100 دفعہ جو ہے وہ واش روم کے چکر لگاتا ہو؟ اس شخص کی طہارت کس حد تک قائم رہتی ہوگی؟ یہاں یہ سوال سب سے پہلے اٹھتا ہے. اور تقوی کا تعلق جو ہے وہ پھر بات وہیں پہ آ رہتی ہے، تقوی اس شخص کے اندر کیا ہوگا کہ جو اپنے ہی باپ کی پینشن چوری کر لے، جس کی عادات رذیلہ کے اندر شراب نوشی ہر وقت شامل ہو، جو جھوٹ بولنے میں جو ہے وہ یکتا ہو کہ اس جیسا جھوٹ کوئی نہ بول سکتا ہو،
جو قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کی باطل تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی ید طولہ رکھتا ہو. تو بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوگی تو اس شخص سے لوگ کیا تقوی اور طہارت کی جو ہے وہ تعلیم لیں گے, وہ کیا سیکھیں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. مومنین کے اس گروہ نے حضرت مسیح موعود کو جس نظر سے دیکھا, آپ کی ذات میں جس خلق عظیم کو پایا, زیر نظر کتاب سیرت المہدی میں ان کا تذکرہ ہے. اس کے علاوہ اس مجموعہ میں حضرت مسیح کے حق میں ظاہر ہونے والے نشانات, جناب کے خاندانی حالات اور سلسلہ کی تاریخ کے اہم واقعات پر مشتمل ہے. یعنی کہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جتنی بھی باتیں انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں, جتنی باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں, یہ تمام باتیں جو ہے وہ ان کے نزدیک اتھینٹسٹی کی لیول پہ ہیں. یہ بہت اتھینٹک باتیں ہیں. ان روایت کی جمع و تدوین کا سہرا جو ہے وہ جاتا ہے جی جناب مرزا بشیر احمد صاحب. یہ مرزا قادیانی کے صاحبزادے ہیں, یہ مرزا قادیانی کے بیٹے ہیں. یعنی ان کی جمع کردہ جتنی بھی تحریرات ہیں, جو بھی حوالہ جات ہیں, ان کے اوپر قادیانیوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمارے ساتھ کچھ ساتھی بھی شامل ہوئے ہیں, ان کو بھی ساتھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسٹریم کو آگے بڑھاتے ہیں. اس طرح سے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی جٹ چودھری بھائی آپ کنٹینیو رکھیے. میں ذرا یہ محظوظ ہو رہا ہوں جو آپ کی اسٹڈی ہے وہ دیکھ رہا ہوں. الحمدللہ بالکل پرفیکٹ اور بالکل زبردست. میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں. اب مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی, کہاں سے آئے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہماری ہوسٹ جو اس پروگرام کی مین لیڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی, جو اس پروگرام کو لے کے چلیں گی سیرت المہدی کے, وہ تشریف لے آئیں سارا ناز صاحبہ. میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو پروگرام کے اندر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سارا صاحبہ, یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے جو اس کا تعارف سیرت المہدی کتاب کا, جس کے اوپر ہم یہ اسٹریم کا ایک سلسلہ لے کے چلیں گے اس کے حوالے سے, اور میں چاہوں گا کہ آپ یہاں سے اس کو آگے کنٹینیو کریں. یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہوگا اسکرین کے اوپر. اس کو یہ تعارف اس کا پہلے میں پڑھ دوں. جی یہ یہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ جو اس کے ایڈیشنز تھے جو شائع ہوئے تھے, پہلا جو ہے وہ 1923 کے اندر ہوا ہے اور دوسرا 1935 کے اندر. یہاں میں کچھ چیزیں جو ان تواریخ کے حوالے سے اپنے دوستوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ علماء کرام جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو مرزا قادیانی کی موت کے حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور کچھ باتیں جو اکثر ذکر کی جاتی ہیں ان کے اندر سے ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو مرزا قادیانی جس وقت مرا تھا تو جو غلاظت تھی وہ اس کے منہ سے بھی جاری تھی. اب کچھ ایسی ہی باتیں تھیں جو 1923 کا جو ایڈیشن ہے, جو پہلا ایڈیشن ہے سیرت المہدی کا, اس کے اندر تو آپ کو وہ باتیں ملتی ہیں, لیکن جو آپ کو اس کے بعد آنے والی ایڈیشنز ہیں ان کے اندر وہ باتیں نہیں ملتی.
اور یہی اس کا اعتراف جو ہے وہ اس پیراگراف کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے ایڈیشن کی بعض چیزوں کی اصلاح اور بعض قابل تشریح باتوں کی تشریح درج کی گئی جی کہ جی یہ وہ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں جن کے اوپر قابل گرفت تھیں، جو باتیں اس ایڈیشن کے اندر اس کے اندر موجود تھیں، اس کو انہوں نے چینج کیا ہے، ان کو تبدیل کیا ہے دوسرے ایڈیشن کے اندر. جی اب آپ کنٹینیو کیجئے گا آگے. جی اس میں اب اگلا جو ہے کہ وہ اس کا جو دوسرا ایڈیشن تھا وہ 1927 میں پھر شائع ہوا، اور 1935 میں پھر اس کا جو ہے اسی دوسرے حصے کا دوسرا ایڈیشن پھر شائع ہوا، اور 1939 میں سیرت المہدی کا حصہ سوئم شائع ہوا. اب 68 سال بعد خلافت احمدیہ کی پہلی 100 سالہ جبلی کی مناسبت سے یہ تینوں حصے ایک جلد میں شائع کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ 2 غیر مطبوعہ مجموعے روایات بھی ہیں جو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اپنی زندگی میں شائع نہیں فرما سکے تھے، وہ دوسری جلد میں شائع کی جا رہے ہیں، اور موجودہ ایڈیشن میں غلطیوں کی بھی اصلاح کی گئی ہے. اب یہاں پہ بھی وہی بات کی گئی ہے کہ ایڈیشن میں جو ہے وہ غلطیوں کی اصلاح کی گئی ہے. وہی آپ والی بات ہے کہ شاید وہ جو پہلے اصل کچھ روایات تھیں وہ ہو بہو اسی طرح لکھی گئی جیسے ہوئی تھی، تو پھر انہوں نے اس کو چینج کیا بعد میں. تو یہ یہاں پہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اس کو ہم نے پھر اس کی اصلاح کی گئی، اور متعلقہ مقامات پر حضرت تو بولنا فضول ہے، مرزا بشیر احمد صاحب نے تحریر کردہ تشریح بھی درج کر دی گئی ہے. آپ روایات کے اس مجموعے کے ضمن میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسیح موعود کے حالات اور آپ کے الفاظ اپنے اندر وہ روحانی اثر، جس کو آگے کیجیے گا، اور زندگی بخش جوہر رکھتے ہیں کہ بعض صورتوں میں ایک روایت انسان کی کایا پلٹ دینے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، مگر یہ اثر زیادہ تر مطالعہ کرنے والے کی اپنی قلبی کیفیت اور پھر خدا کے فضل پر منحصر ہے. جی یہاں پہ میں کچھ جی کمنٹ کرنا چاہوں گا اس کے اوپر، جو یہ اس نے بات کی نا کہ بعض صورتوں میں ایک ایک روایت انسان کی کایا پلٹ دینے کی جی بالکل. کے لیے کافی ہو سکتی ہے. تو اگر اس بات کے اوپر صرف غور کیا جائے نا تو کئی ایسی روایات ہیں جن روایات کو پڑھ کے ہمارے بہت سارے ایسے نو مسلم دوست، سابقہ قادیانی دوست ہیں کہ جو پہلے قادیانی تھے لیکن اب انہوں نے قادیانیت سے توبہ کر لی اور وہ دین اسلام کے اندر واپس داخل ہو گئے، وہ دین اسلام کی طرف آ گئے اور وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہ کچھ انہی روایات کو پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں. جب آپ ان سے حالات کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں، ان کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کتاب میں لکھے ہوئے مرزا صاحب کے حالات کو پڑھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو یہ مرزا صاحب کے حالات ہیں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کے اندر جو ہے وہ دجالی اور جھوٹ اور دجل ہے، وہ سب چیزیں واقعی پائی جاتی تھیں، اور وہ واقعات ہی ان کی جو ہے وہ کنورژن کا دوبارہ ریورٹ ہونے کا سبب بنے ہیں اسلام کی طرف. مطلب جی انہوں نے خود لکھا کہ جو زیادہ تر ہے نا وہ قلبی کیفیت اور پھر خدا کے فضل پر منحصر ہے. تو یہ بات ایک حد تک صحیح ہے کہ خدا کے فضل سے جن کو ہدایت ملنی ہو وہ واقعات پڑھ کے بھی ان کو نا کافی جو قادیانی حضرات تھے جو مسلمان ہو گئے ان کو کافی اس سے جو ہے وہ خدا کے فضل سے بے شک ہدایت مل گئی. بس میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجموعہ کو اور اس کے پڑھنے والوں کے لیے بابرکت کرے اور اس کی خوبیوں سے وہ متمتع ہوں اور اس کے نقصوں کی مضرات سے محفوظ رہیں اور اس سے وہ نیک غرض حاصل ہو جو میرے دل میں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت میاں صاحب کی اس دعا کو قبول فرمائے اور پڑھنے والے اس سے کما حق مستفید ہو. اس ایڈیشن کی کمپوزنگ نظارت کے کارکن مکرم نفیس احمد چیمہ صاحب نے اور پیج سیٹنگ محترم فہیم خالد صاحب مبلغ جاپان نے کی. اس کی پروف ریڈنگ اور حوالہ جات چیکنگ میں محترم محمد یوسف صاحب. یہ پھر وہ سارے ان کے نام ہیں جو جن نے اس کے اس میں معاونت کی ہے، اور یہ فروری 2008 کا جو ہے یہ شائع کیا ہوا ہے اس کے یہ ہے.
جی آگے یہ سیرت المہدی کا حصہ اول ہے جہاں سے ہم آپ کو شروع کروائیں گے ابھی یہ، اور لکھا مرزا کے بیٹے بشیر ایم اے نے، جسے یہ مرزئی جو ہے وہ بقول ان کے قمر الانبیاء بھی کہتے تھے۔ اب عرض حال میں اس نے لکھا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعمال نیت سے ہوتے ہیں اور ہر شخص اپنی نیت کے مطابق ہی پھل پاتا ہے۔ بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے اور ویسا ہی انسان کو نا اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ خاکسار مرزا بشیر احمد حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے ارادہ کیا کہ واللہ موافق کو جمع کروں اور ان کے واسطے جنہوں نے حضرت مسیح موعود کی صحبت نہیں اٹھائی اور نہ آپ کو دیکھا ہے، آپ کے کلمات و حالات اور سوانح حیات اور دیگر مفید باتیں متعلق آپ کی سیرت اور خلق عادات وغیرہ کے بس شروع کرتا ہوں میں اس کلام کو آج بروز بدھ بتاریخ شبان 25 شبان 1339 بمطابق 4 مئی 1921 اور بعد نماز ظہر اس حال میں کہ میں مسیح موعود کے بیت الدعا میں بیٹھا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے کہ وہ مجھے اس صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اس کتاب کے پورا کرنے کی توفیق دے۔ یہ انہوں نے وہ تاریخ جب شروع کی یہ 25 شعبان 1339 اور جو اس کا بن رہا تھا عیسوی سال 1921 4 مئی، تو یہ وہ لکھنا شروع کی پھر، اور میرا ارادہ ہے کہ واللہ الموافق کے جمع کروں اس کتاب میں تمام حضوری باتیں جو مسیح موعود نے اپنے متعلق تحریر فرمائی ہیں اور جو دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، نیز جمع کروں وہ تمام وہ زبانی روایات جو مسیح موعود کے متعلق مجھے پہنچی یا آئندہ پہنچی، نیز وہ باتیں جو میرا ذاتی علم اور مشاہدہ، اور میں انشاءاللہ تعالی صرف وہی روایت تحریر کروں گا جن کو میں صحیح سمجھتا ہوں، مگر میں الفاظ روایت کی صحت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ الفاظ کی روایت کی صحت کا کوئی خود بھی ان کو شورٹی نہیں تھی کہ وہ مطلب صحیح بھی ہیں کہ نہیں ہے، اور نہ لفظی روایت کا کما حق التزام کر سکتا ہوں۔ نیز جی یہ بات یہاں پہ میں اپنے دوستوں کی نظر میں لینے کے آنا چاہوں گا کہ دوست اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ایک شخص اپنے باپ کی حیات کے بارے میں کتاب تحریر کر رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ روایات درج کر رہا ہے، اور وہ شخص آگے سے ساتھ یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں ان روایات کی صحت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ تو بھائی جب آپ اپنی ان روایات کی صحت کے دعوے دار نہیں تھے تو آپ کو لکھنے کی کیا تکلیف تھی؟ اور جب آپ نے ایک کتاب کے اندر ان کو درج کر دیا ہے اور ان کو پبلش بھی کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ آپ شو کر رہے ہو کہ آپ ان کی صحت کے دعوے دار ہو، کیونکہ آپ اس بندے کو ماننے والے ہو۔ اگر تو آپ کو اس کی صحت کے اندر کوئی اختلاف تھا، کوئی مسئلہ تھا، تو آپ اس کے اندر اس کو درج ہی نہ کرتے نا۔ یعنی یہ روایات جتنی اس کتاب کے اندر انہوں نے درج کی ہیں وہ روایات وہ ہیں جو ان ذرائع سے ان تک پہنچی ہیں جن کے اوپر ان کو بھروسہ تھا۔ اور یہ بھی جو سٹیٹمنٹ جہاں تک تعلق ہے اس سٹیٹمنٹ کا، یہ جو الفاظ لکھے ہوئے جہاں تک میری سمجھ بوجھ کام کرتی ہے، یہ بھی بعد کی ایڈیشن ہے۔ جی بالکل، جو اصل کتاب جو 1900 آپ کو پہلے بتایا 23 کے اندر جو پبلش ہوئی تھی، اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بعد میں جہاں بہت ساری روایات اڑائیں، کچھ روایات کے اندر جو ہے وہ تعویلات ڈالی، کچھ کے اندر چینجز کی، تو یہ اس کے بعد کی سٹیٹمنٹ انہوں نے یہاں درج کی ہے۔ جی آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایک جو ہے بیٹا وہ اپنے باپ کی جو ہے عادات اور اس کے جو اس کے تمام جو بھی وہ کرتا رہتا تھا، اس کے لکھنے کے بارے میں بھی وہ جو ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ میں نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ گھر کے اندر آپ کی فیملی میں رہتا ہے، دن رات کا ساتھ ہے، صبح شام ہر وقت کا، وہ بیٹا بھی جب اس بات پہ اس کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے مطلب لکھ دیا ہے کئی، تو وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، تو یہ چیز یہیں سے آپ
सब खुद भी समझ सकते हैं कि फिर वो इनके बयान में कितने तजादात होंगे और कितने इन्होंने चेंज किया होगा। बहरहाल आगे मैं पढ़ती हूँ कि बग़ैर सहूलत तमाम रवायात उर्दू ज़ुबान में बयान करूँगा, ख्वाह वो किसी और ज़ुबान में रवायत की गई हों। फ़िलहाल तमाम रवायात अमूमन बग़ैर लिहाज मानवी तरतीब के सिर्फ इसी तरतीब में बयान करूँगा जिसमें वो मेरे सामने आई। फिर बाद में खुदा ने चाहा और मुझे तौफीक मिली तो इन्हें मानवी तरतीब से भी मुरतब कर दिया जाएगा। अखज़ रवायात जिनको शराइत को मैंने महफूज रखा है, इनका ज़िक्र मौजूब तवील समझकर इस जगह छोड़ता हूँ। ये उसकी इब्तिदाइया था। अब यहाँ से जो है वो इनकी रवायात पहली जो है वो शुरू हुई है पर बिस्मिल्लाह लिखी हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो पहली रवायत है कि बयान किया मुझसे वालदा साहिबा ने कि एक दफ़ा इनसे फरमाया मसीह मऊद ने कि मुझे मालूम हुआ है कि अल्लाह ताला की तरफ से या फरमाया गया है या बताया गया है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए। वालदा साहिबा फरमाती हैं कि इस वजह से आप बहुत कसरत से पढ़ते थे, हत्ता कि रात को बिस्तर पर करवट जी दोस्तों, आवाज़ आ रही है आपको? मुझे मोहतरमा सारा नाज साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही थी। दोस्तों को आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे कमेंट करके काइंडली बताइएगा। एक मिनट, काशिफ भाई मौजूद है। काशिफ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज क्लियर आ रही है और मैडम की आवाज एकदम खत्म हो गई। उनका गालबन कोई नेट का इशू होगा। चलें, वो आ जाती हैं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहा है जो साहबजादा साहब हैं, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब, सॉरी मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए साहब, वो ये यहाँ पे तहरीर कर रहे हैं कि ये अब उनकी वालदा साहिबा बता रही हैं कि मिर्ज़ा कादियानी के कहता है कि जी मुझे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से या फरमाया कि बताया गया है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दी सुबहानल्लाहिल अज़ीम बहुत पढ़ना चाहिए। वालदा साहिबा फरमाती हैं कि इसी वजह से आप इसे बकसरत पढ़ते थे, हत्ता कि रात को बिस्तर पर करवट बदलते हुए भी यही कलमा आपकी ज़बान पर होता। खाकसार अर्ज़ करता है कि मैंने जब ये रिवायत मौलवी शेर अली साहब से बयान की तो उन्होंने कहा कि मैंने भी देखा है कि हज़रत मिर्ज़ा कादियानी लानतुल्लाह अलैह सुबहानल्लाह बहुत पढ़ते थे, और मौलवी साहब कहते हैं कि मैंने आपको इस्तग़फ़ार पढ़ते कभी नहीं सुना। नीज़ खाकसार अपना मुशाहिदा अर्ज़ करता है कि मैंने मिर्ज़ा साहब को सुबहानल्लाह पढ़ते सुना। आप बहुत आहिस्ता और ठहर ठहर कर सुकून और इत्मीनान और नरमी के साथ ये अल्फाज दोहराते थे। इस तरह के गोया साथ साथ सिफ़ात बारी ताला पर भी गौर फरमाते जाते हैं। यहाँ मैंने एक इबारत को जो है ना वो हाईलाइट किया है, मेरे दोस्तों के सामने तमाम दोस्त देख रहे होंगे, और इस इबारत के ऊपर मैं अपने दोस्तों को चाहूँगा कि वो इसके ऊपर गौर करें कि ये जो अल्फाज यहाँ पे तहरीर है मौलवी साहब के, और मौलवी कौन से हैं? मौलवी शेर अली साहब, और इनको इस रिवायत को तहरीर करने वाला कौन है? वो मिर्ज़ा बशीर अहमद एम ए है। कि मिर्ज़ा साहब जो है वो इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते थे, उनको कभी भी इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए नहीं सुना गया। यहाँ इस बात के ऊपर लोग गौर रखें, इसके ऊपर नज़र रखें, इस बात को याद रखिएगा कि मिर्ज़ा साहब इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते थे, मिर्ज़ा साहब सिर्फ सुबहानल्लाह पढ़ते थे। जी अब इसको आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जी ये दूसरी रिवायत है, रिवायत नंबर 2। कहते हैं कि बयान किया मुझसे वालदा साहिबा ने कि मिर्ज़ा साहब आमतौर पर हर वक्त बावज़ू रहते थे। यहाँ भी इस बात के ऊपर गौर कीजिएगा कि हर वक्त बावज़ू रहते थे। जब कभी रफ़ा हजत से फ़ारिग होकर आते तो वज़ू कर लेते थे, सिवाय इसके कि आप बीमारी या किसी और वजह से रुक जावें। तो मेरा इनसे सवाल, एक छोटी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी कादियानी जो है वो सुन रहे हूँ, कादियानियों से मेरी मिर्ज़ाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे ये बता दें कि मिर्ज़ा साहब कब बीमार नहीं थे।
مرزا صاحب کی زندگی کا وہ کون سا حصہ ہے کہ جس حصے کے اندر ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں تھی؟ ذرا اس چیز کے اوپر غور کریں اور مجھے اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیں. مجھے اگر کسی مرزائی قادیانی کے پاس اس سوال کا جواب ہو تو وہ دے جائے. کیونکہ مرزا صاحب نے جہاں مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہاں 2 زرد چادروں سے مراد 2 بیماریاں لی تھیں، اور ان بیماریوں کے بارے میں مرزا صاحب نے خود یہ کہا تھا. یہ مرزا صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ بیماریاں ان کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں. اور جو ایک بیماری انہوں نے بتائی تھی وہ کثرت بول اور بازار کی بنائی تھی، سوری بول و براز کی. اور جو کثرت بول و براز کا مرض جس شخص کو لاحق ہو، کیا وہ وضو کی حالت میں رہ سکتا ہے؟ کیا وہ سارا ٹائم جو ہے ہر وقت جو ہے وہ باوضو رہ سکتا ہے؟ جو شخص کثرت بول و براز کا مرض جو جس کو جھیلنا پڑ رہا ہو. چلیں جی آگے کو بڑھتے ہیں جی. تیسری روایت ہے، اس کے اندر کہتے ہیں جی بیان کیا مجھ سے والدہ صاحبہ نے کہ مرزا قادیانی نماز پنجگانہ کے سوا عام طور پر 2 قسم کے نوافل پڑھا کرتے تھے. چلیں یہ نماز پنجگانہ مجھے کہیں اور سے دکھا دینا، کسی جگہ سے کسی روایت سے. کہتے ہیں کہ ایک نماز اشراق 2 یا 4 رکعت جو آپ کبھی کبھی پڑھتے تھے، اور دوسرے نماز تہجد جو آپ ہمیشہ پڑھتے تھے سوائے اس کے کہ آپ زیادہ بیمار ہوں. لیکن ایسی صورت میں بھی آپ تہجد کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے ہی دعا مانگ لیتے تھے، اور آخری عمر میں بوجہ کمزوری کے عموماً کر نماز تہجد ادا کرتے تھے. یہ جو صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس صورتحال کو یہ دیکھ لیں کہ بار بار ذکر آ رہا ہے وضو کے حوالے سے بھی جو ذکر آیا، اور پھر اب جو یہ ذکر آیا ہے تہجد کے حوالے سے بھی. تو اس میں ایک ذکر ہے بیماری کا کہ جی بیماری کی کنڈیشن کے اندر جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں فالو کرتے تھے، ادروائز وہ اس کام کو باقاعدگی سے کرتے تھے. تو سوال میرا یہ ہے کہ مرزا صاحب کی اپنی تحریرات کے مطابق وہ زندگی کا ان کا کون سا حصہ تھا جس کے اندر وہ بیمار نہیں تھے؟ اس چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. بقول ان کے مطابق، ہمارے مطابق نہیں، مرزا قادیانی صاحب کی تحریرات کے مطابق ان کی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ انہوں نے بیماری کی حالت میں ہی گزارا ہے. تو ایک شخص جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ بیمار رہا ہو تو اس کے اندر پھر وہ کیسے یہ لاگو ہو گیا، اس کے اوپر یہ کیسے آپ نے ڈیفائن کر دیا کہ وہ ہر وقت وہ کام کرتا تھا؟ وہ مکمل طور پہ ان عوامل کا جو ہے وہ ان عوامل کے اوپر جو ہے وہ افعال کے اوپر کاربند رہا ہے. یہ سوال آپ لوگوں کے سامنے یہ کھڑا ہوتا ہے، اس سوال کا جواب اس کے اوپر غور کریں وہ لوگ. جی عمر بھائی، کیا مائک آپ نے میرے حوالے کر دیا؟ جی کاشف بھائی، میں یہ آپ کے جی یہ روایت نمبر 4 ہے، جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی بیان کیا مجھ سے والدہ نے کہ مرزا قادیانی عام طور پر صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاتا تھا، کیونکہ رات کا زیادہ حصہ جاگ کر گزارتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ اول تو مرزا قادیانی کو اکثر اوقات رات کے وقت بھی مضامین لکھنے پڑتے تھے. یعنی یہ مضامین وہاں بیٹھ کے لکھتا تھا جہاں پہلے واش روم ہوا کرتا تھا، ٹوائلٹ ہوا کرتا تھا، جس کو بعد میں ایک کمرہ نما جگہ بنا دیا گیا تھا. کہتا ہے جی مضامین جو ہے وہ اکثر اوقات رات کے وقت لکھتا تھا، جو آپ یعنی مرزا قادیانی عموماً بہت دیر تک لکھتا رہتا تھا. دوسرے، مرزا قادیانی کو پیشاب کے لیے بھی کئی دفعہ اٹھنا پڑتا تھا. یعنی وہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ مرزا قادیانی کو 100 بار پیشاب آتا تھا، تو یہ ان کی روایت نمبر 4 میں یہ چیز لکھی ہوئی سامنے نظر آ رہی ہے. اگر ہمارے پروگرام کو اس وقت قادیانی کوئی دیکھ رہے یا سن رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ خاص طور پہ ایک ہم نے سامنے رکھ دیا آپ کے. دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے عموماً بہت دیر تک لکھتا تھا. دوسرا،
مرزا قادیانی کو پیشاب کے لیے بھی کئی دفعہ اٹھنا پڑتا تھا، اس کے علاوہ نماز تہجد کے لیے بھی اٹھتا تھا۔ نیز والدہ نے بتایا کہ مرزا قادیانی مٹی کے تیل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا ناپسند کرتا تھا، جبکہ موم بتیاں استعمال کرتا تھا۔ یعنی مٹی کے تیل کی روشنی کے سامنے بیٹھ کر کام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، جبکہ موم بتیاں استعمال کرتا تھا۔ ایک زمانہ میں کچھ عرصہ گیس کا لیمپ بھی استعمال کیا۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ مرزا قادیانی کی یہ عادت تھی کہ کئی موم بتیاں جلا کر سامنے رکھوا لیتا تھا، اور اگر کوئی بتی بجھ جاتی تھی تو اس کی جگہ اور جلا لیتا تھا، اور گھر میں عموماً موم بتیوں کے بنڈل منگوا کر ذخیرہ رکھتا تھا۔ ضرور بضرور یہ جو موم بتیوں کے بنڈل آتے تھے، یہ ضرور بضرور چندوں کے پیسوں سے یا جو پینشن چوری کی ہوئی تھی اس کے پیسوں سے آتا ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بالکل ایک کھلی حقیقت ہے۔ کہتے خاکسار کو یاد ہے کہ ایک دفعہ اس دالان میں جو بیت الفکر کے ساتھ ملحق شمال کی طرف ہے، مرزا قادیانی شمالی دیوار کے پاس پلنگ پر بیٹھ کر شاید کسی کام میں مصروف تھا، اور پاس موم بتیاں جلی رکھی تھیں۔ والدہ جو ہیں وہ بتیوں کے پاس سے گزری تو پشت کی جانب سے ان کی اوڑھنی کے کنارے کو آگ لگ گئی اور ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ مرزا غلام قادیانی نے دیکھا تو جلدی سے اٹھ کر اپنے ہاتھ سے آگ بجھائی۔ اس وقت والدہ صاحبہ کچھ گھبرا گئی تھیں۔ تو اس روایت میں جو مین چیز سامنے آئی ہے وہ یہ کہ مرزے کو 100 بار ٹٹی متر آتا تھا، اور وہ چندوں کے پیسوں سے یا پینشن کے پیسے جو اس نے چوری کیے ہوئے تھے ان سے موم بتیوں کے بنڈل منگوا کے رکھتا تھا۔ جزاک اللہ۔ اچھا کاشف بھائی، یہاں ایک اور چیز بھی قابل غور ہے کہ اگر عموماً دیکھا جائے نا تو کسی عام آدمی نے اگر تحریر کوئی لکھنی ہو نا کسی جگہ پہ رات کو اور روشنی نہ ہو اس کے پاس، تو 1 یا 2 موم بتیوں سے اس کا کام چل جائے گا اگر اس کی نظر ٹھیک ہو تو یہ جو اس نے بات لکھی نا کئی موم بتیاں جلوا کر سامنے رکھ لینا جلا کر، تو یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے اندر بھی مرض موجود تھا کہ اس کو 1-2 موم بتیوں سے گزارا نہیں ہوتا تھا، اور 1-2 موم بتیوں کی روشنی میں وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے وہ کئی موم بتیاں جلا کے رکھتا تاکہ اچھے طریقے سے اس کو کم از کم کچھ نظر آئے تاکہ وہ لکھ سکے۔ جی، مجھے آپ کی اس بات سے میرا دھیان ایک اور طرف بھی جا رہا ہے، وہ یہ کہ جو فوٹو شاپ کی ہوئی فوٹو ہے جس میں وہ آنکھ سیدھی کر کے دکھائی گئی ہے، وہ یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں بالکل صحیح تھیں، جبکہ اس تحریر میں کئی موم بتیاں جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، ابھی توجہ دلائی ہے، اس لیے لگائی جاتی تھیں کہ ایک آنکھ سے وہ کانا تھا، اس کو کم نظر آتا تھا۔ بالکل صحیح طرف آپ نے جو توجہ دلائی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی کاشف بھائی آگے اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ جی آگے روایت نمبر 5 ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے والدہ نے کہ مرزا قادیانی جو ہے، یہ اگلا پیج لگائیے گا جی، مرزا قادیانی فریضہ نماز کی ابتدائی سنتیں گھر میں ادا کرتا تھا، اور بعد کی سنتیں بھی عموماً گھر میں اور کبھی کبھی مسجد میں پڑھتا تھا۔ خاکسار نے دریافت کیا کہ مرزا قادیانی نماز کو لمبا کرتا تھا یا خفیف، یعنی نماز کو لمبا کرتا تھا یا نماز کو بالکل یعنی شارٹ کر کے پڑھتا تھا، تو اس کی والدہ نے فرمایا کہ عموماً خفیف پڑھتا تھا، یعنی خفیف کا مطلب ہے کہ کٹ کر دینا، شارٹ کر دینا، مختصر کر دینا۔ تو اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کو یہ بتایا کہ تمہارا والد جو ہے وہ سنتیں ابتدائی گھر میں پڑھتا تھا۔ جی کاشف بھائی، یہاں ہم مجبوری کو سمجھ سکتے ہیں مرزا صاحب کی کہ وہ خفیف کیوں کرتے تھے۔ آپ کے سامنے صورتحال ہے، ایک شخص کو دن میں 100 بار جو ہے وہ بولو براز کی جو ہے وہ
कैफियत से गुजरना पड़ता हो, उसकी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता हो एक बंदे को, और जो है उस बंदे का वज़ू भी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता, और साथ आपको पता है कि जब इस तरह का अमराज किसी बंदे को लाहक हो ना, तो उस शख्स को जो है वो फिर कमज़ोरी भी लाहक हो जाती है, कमज़ोरी का भी मर्ज़ जो है वो लाहक होता है। तो जब कमज़ोर बंदा होगा तो वो फिर ज़्यादा लंबी नमाज तो नहीं ना पढ़ सकता, फिर उसने शॉर्ट ही करनी है। हमारे साथ एक और साथी भी शामिल हुए हैं, उनको भी हम स्ट्रीम साथ ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम शुरकाए मजलिस को जी क्या फरमाना चाहेंगे सिकंदर भाई, अभी तक जो 5 रिवायात आपके सामने आई सीरतुल महदी की, पहली 5? जी, इन रवायात के मुतालिक मैंने तो बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन आप ज़रा ये 4 नंबर रिवायत खोलें ना। सॉरी 5 हाँ 4 नंबर रिवायत, उसको ज़रा खोलिएगा। पेज थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। अभी ये देखें ना, ये इस रिवायत के आखिर में जो ये वाक़या दर्ज किया हुआ है कि जो नुसरत जहाँ बेगम थी, वो एक दफ़ा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के पास से गुजर रही थी, मोमबत्तियाँ जली हुई थी, तो उसकी वजह से उसकी चादर जो थी, ओढ़नी थी, उसको आग लग गई। तो मसीह मऊद साहब ने देख लिया और अपने हाथ से आग बुझा दी। अब मसीह मऊद साहब को जो ओढ़नी है उसके अंदर लगी आग जो है वो तो नज़र आ जाती है, लेकिन मसीह मऊद साहब के कमरे में जो औरतें नंगी ना आती हैं वो नज़र नहीं आती। ये देखें ना इनकी बातों में कितना तजाद है। जी सिकंदर भाई, तो यही मिर्ज़ा साहब जी 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 सिकंदर भाई, यही बात तो काबिले गौर है ना। इन्हीं चीज़ों को तो हमने हाईलाइट करना था। ये हाँ जी प्रोग्राम हमने रखा है इसी मकसद के लिए था कि यही चीज़ें लोगों के सामने लाई जा सकें, ताकि हाँ लोगों जी को भी ये चीज़ें हाँ पता जी चलें कि एक हाँ तरफ जी तो इनका दावा ये है, इसी किताब में वो तहरीर भी मौजूद है, इंशाल्लाह आगे चल के वो भी रिवायत आएगी, कि इंशाल्लाह। एक जीता जागता इंसान दिन की रोशनी में उसको नज़र नहीं आता, और उसको जो है वो रात में जो है वो मोमबत्तियों की रोशनी में जो है ना वो ओढ़नी पे लगने वाली आग नज़र आ वो जाती है। नज़र आ जाती है, वो नज़र आ जाती है उससे। और ये फिर देखें ना, इसी रिवायत में लिखा हुआ है कि मिर्ज़ा साहब जो थे वो अमूमन अपने घर में मोमबत्तियों के बंडल जो थे वो मंगवा के ज़ख़ीरा कर लिया करते थे। और ये ज़रा अगली रिवायत खोलिएगा, 6 नंबर रिवायत। अब ये जो 6 नंबर रिवायत है, ये आगे मैं पढ़ रहा था। अब इसमें एक और वाक़या दर्ज है कि मिर्ज़ा साहब एक दफ़ा सुबह सुबह जो है अपनी मिसेस के साथ संतरे के बागों में जो है ना घूमने के लिए गए, तो उस वक़्त संतरों का मौसम नहीं था। तो नुसरत जहाँ बेगम का दिल करना शुरू हो गया संतरा खाने का। तो मसीह मऊद साहब ने हवा में इस तरह हाथ लहराया और छू मंतर पढ़ के संतरा जो था वो उनके सामने पेश कर दिया। अब बगैर मौसम में मसीह मऊद साहब संतरा तो ला सकते हैं, लेकिन जो बाजार में अपना जो है वो मोमबत्तियाँ, वो उनको ज़ख़ीरा करनी पड़ती हैं। ये देखें इनकी रिवायात में ही आपस में कितना तज़ाद है। असल में यही तो वो मामलात थे, यही वो अहवाल थे कि जिनके बारे में आपके सामने मैंने अर्ज़ किया था ना शुरू में स्ट्रीम के, कि जो मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने जो तहरीर एक अदद लिखी, उस तहरीर की तरफ मैं आपको ले जाता हूँ। आप उस तहरीर को एक दफ़ा गौर करें ज़रा। कहता है, मैं अल्फाज रिवायात की सेहत का दावेदार नहीं हूँ। ये बात इन्होंने क्यों इस किताब के अंदर लिखी? सिर्फ इसी वजह से कि इनको खुद भी ये मालूम है कि इनकी लिखी हुई रिवायत, एक रिवायत दूसरी रिवायत से टकराती है। एक रिवायत के अल्फाज के अंदर की हुई बात दूसरी रिवायत के अल्फाज से बिल्कुल जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है दोनों में। उमर जट भाई, आप जो बात कर रहे हैं ना वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं इसको एक दूसरे तनाजुर में देखता हूँ। देखिए, इस बात को लिखने का इनका मकसद ये है कि जो सेहत अल्फाज है ना उनमें कुछ कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। अब उसको इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। जिस तरह मिर्ज़ा साहब के पास जब वो खातून एक नंगीना आ रही थी, तो उससे जब इस्तफसार किया गया तो उसने कहा कि इनू भी कुछ दिन आए। अब हो सकता है कि उसके एग्जैक्ट लफ्ज़ जो है ना वो ये ना हो सकता है उसने कहा हो इनको भी कुछ नज़र आता है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है।
تو صحت الفاظ جو ہے اس کے بارے میں تو یہ اب مرزا بشیر احمد نے شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے کہ الفاظ کی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن صحت عبارت، صحت روایت، اس کے متعلق اس نے کہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی قادیانی کسی بھی طریقے سے اس کتاب کے اندر موجود جو روایات ہیں، جو واقعات ہیں، مرزے کے جو حالات ہیں، ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، ان سے قطعاً جان نہیں چھڑا سکتے. اور ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے یہ کچھ عرصہ پہلے تھوڑا سا تجربہ ہوا تھا کہ ان کے مختلف جو قادیانی مربی ہیں، جس طرح ہم لوگوں میں مسلمانوں میں احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ریسرچ کرنے کی ایک باقاعدہ سائنس ہے، اور پھر اسی کا آگے ایک مضمون ہے تخریج حدیث، جس میں جو ہے نا ریسرچ کی جاتی ہے حدیث کے اوپر کہ کون سی حدیث ضعیف ہے، اور کھرا کھوٹا جو ہے اس کو پرکھا جاتا ہے. اسی طرح اب قادیانی جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہوا ہے کہ سیرت المہدی کے جو یہ روایات ہیں ان کی تخریج کی جائے، انہیں کھرا کھوٹا ہونے کی بنیاد کے اوپر پرکھا جائے، راویوں کو پرکھا جائے. اب اس کتاب کے مقدمے میں مرزا بشیر احمد ایم اے خود یہ بات لکھ رہا ہے کہ جتنے بھی واقعات ہیں، جتنی بھی روایات ہیں، ان کی صحت کے صحیح ہونے کے اوپر اس کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو قادیانی جو ہیں وہ کس طرح سے جان چھڑا سکتے ہیں اس کتاب کے واقعات سے اور مرزے کے ان حالات سے جن کا اس کتاب کے اندر ذکر ہے. جی سکندر بھائی، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. یہی تو اصل موضوع ہے، اصل مدعا یہی ہے. اسی وجہ سے تو ہماری یہ کوشش ہے کہ اس کتاب کو اس سے پہلے کہ پھر تبدیلی کے عمل سے گزارا جائے، اس کو ہم ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈال دیں تاکہ لوگوں کے پاس ایک ثبوت موجود ہو. تو یہی ہماری کوشش ہے اس پروگرام کو لے کے چلنے کی اور اس پروگرام کا آغاز کرنے کی. انشاءاللہ اس کو ہم یہیں پہ جو ہے روایات کو روکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی جو اگلا پروگرام ہمارا آئے گا اس کے اندر جو ہے ہم اس کو روایت نمبر 6 سے لے کے آگے بڑھیں گے. اچھا، ہمارے ساتھ کچھ اور دوست بھی شامل ہیں، ان کو بھی پروگرام میں انشاءاللہ وہ شریک کرتے ہیں اور ان سے بھی ان کا موقف اس حوالے سے لیتے ہیں. غلام مدنی بھائی شامل ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ رب العالمین. جب سے بھی مطلب میں نے یہ ختم نبوت ٹائم تھا چینل، وہ تو تقریباً میں 4-4.5 سال سے دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، اور ابھی ختم نبوت فورم ہے، اس میں بھی الحمدللہ ساتھ ہی ہیں. تو ان کی جو وہ لکھے ہوئے ہیں یا جن کو یہ نسخے کہتے ہیں، وہ اگر ایک عام انسان کو جو مطلب ایسا سیدھا سادہ ہو بالکل، اگر اس کے سامنے بھی پیش کر دیں تو وہ بھی ہاتھ میں جوتا اٹھا کے نا پہلے تو اس کتاب کو مارے گا اور پھر یہ پوچھے گا کہ یہ لکھی کس نے ہے. اور میں حیران ان پہ ہوں مرزائیوں پہ کہ یہ خود اگر ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ اپنی مرزے کی کتابیں پڑھتے ہیں، اگر انہوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں تو پھر کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی؟ ابھی میں کہوں کہ بھی میں پڑھا ہوا ہوں یا علم حدیث یا ان چیزوں کے بارے میں مجھے ان کا قطعی علم نہیں تھا. یہ تو جب سے شاہ صاحب کا چینل الحمدللہ شروع ہوا تو تھوڑا تھوڑا ہم کو بھی معلوم ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں کہ یہ چیزیں کتنی غلط ہیں، تو ایک عام سے انسان کے بھی دماغ میں آتی ہیں. اور یہ جو آ کے دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم مربی ہیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ادب ہے، احترام ہے، تو یہ کتابیں پڑھ کے بھی ان کے پاس ادب احترام رہتا ہے؟ میرے حساب سے تو ان کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے. بس میں یہی کہنا چاہوں گا بھائی. جی غلام مدنی بھائی، بات کچھ ایسے ہے کہ جب ان کے دماغوں کو مسلسل جو ہے وہ خوف اور ڈر کی فضا کے اندر رکھا جائے گا نا، تو انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے نا، وہ صلاحیت جو ہے وہ معدوم ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو جب اس صورتحال میں انسان آ جائے جہاں اس کی یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ہی کم ہو چکی ہو یا ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی ہوئی ہو، تو وہاں آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ
इसी तरह की बात करेगा कि वो इन सब चीज़ों को पढ़ने के बावजूद भी अपनी जो वो बात है उसको एडमिट नहीं करेगा। तो यही कुछ इन लोगों के साथ भी हालात हैं कि अब हमारी तो कोशिश यही है कि किसी तरह से इनको कुरेदा जाए, किसी तरह से इनको पुश किया जाए ताकि ये इन बातों को समझ सकें, इनको अंडरस्टैंड करें और इसके ऊपर जो है ना वो अमल करते हुए या इन बातों की वजह से, इन वाक़यात की, इन रिवायात की वजह से जो है ना वो किसी एक की भलाई का सबब बन जाए। और हमारी कोशिश अगर किसी एक भी इंसान की भलाई का सबब बन जाती है तो हमारी ये कोशिश जो है वो, मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। जी, और भी दोस्त हमारे साथ कुछ शामिल हुए हैं, उनको भी साथ लेते हैं और उनसे भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला स्ट्रीम को ख़त्म करेंगे। उमैर भाई, एक इसी ज़मन में छोटी सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी। देखिए, 3 चीज़ें आप मद्देनज़र रखें जब भी आप किसी कादियानी से बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ उसको ये सिखाई जाती है कि भाई मिर्ज़े के ऊपर जौन सा भी एतराज़ किया जाएगा ना, उस एतराज़ को तुमने गुज़िश्ता अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं उनके ऊपर पलटाना है। पहली ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि मिर्ज़े के ऊपर जो भी बात करेगा ना, वो तो भाई मौलवी है, वो तो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक है। शुरू से इनको ये बात सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। और तीसरी चीज़, जब आपको शुरू से जामे इश्क और तरियाके इलाही जो है इसके फके मरवाए जाएं, तो फिर नतीजा यही मजून मरकब निकलेगा। और ये जो जिन 2 दवाइयों को मैंने नाम लिए हैं, ये इसी सीरतुल मेहदी के अंदर लिखा हुआ है कि इनको बनाने के अंदर जो जुज़्वे असल थी वो अफ़यून थी। तो इन 3 चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो आपके ऊपर ये बात खुल जाएगी कि ये कादियानियों की ये कंडीशन क्यों है, उसकी वजह क्या है। आपके सामने यही मजून मुरक्कब फिर मलंगड़ियाँ आएंगी। जी शुक्रिया सिकंदर भाई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो दोस्त अपनी बात शेयर कर लें तो वो फिर यूट्यूब पे तशरीफ़ ले जाएं ताकि मज़ीद दोस्तों को जो है वो आने का मौका मिल सके। अच्छा, हमारे साथ एक हमारे बुज़ुर्ग साथी काफ़ी जो है वो शामिल हुए हैं, यार ख़ान साहब, मैं उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम के अंदर, उनसे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं उनका व्यू लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यार ख़ान साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत एक सवाल था मेरा। हज़रत मैं यार ख़ान साहब से मुखातिब था। यार ख़ान साहब अपना माइक अनम्यूट करके जो है वो बात कीजिएगा। आपसे मैं 1 मिनट रुकिएगा, बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मौजूद चल रहा है? अभी मैंने खोला है, सीरतुल मेहदी नीचे लिखा हुआ आ रहा था। जी, एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि जो सीरतुल मेहदी किताब है ना, उसकी तमाम रिवायात को 1 बाय 1 लेके हमने चलना है। हर रोज़ कोशिश करेंगे कि 5-7 रिवायात जो है ना उसकी डिस्कस की जाए, वो स्ट्रीम जो है आप लोगों के सामने की जाए इंशाल्लाह ताला। सीरतुल मेहदी की ज़्यादा रवायात, सारी रवायात तो बशीर अहमद इब्ने की नज़र से गुजरी हैं, लेकिन बाद में उसमें तब्दीली भी की गई है। दूसरे जिल्द के मुकदमे में उसने ये लिखा भी है। और जहाँ तक मैं सुना कि पहली जिल्द 1923 वाली, उसको रुका दिया था मिर्जा महमूद ने। उसमें कई चीज़ें ऐसी थी। माजरत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम यार खान साहब, अगर आपके पीछे अजान हो रही है तो प्लीज आप थोड़ी देर वेट कर लीजिए, अजान का एहतराम करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। जी आप बात कर लीजिए। शेख साहब आप बात कर लीजिए। इजाज भाई आप 1 मिनट प्लीज थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इजाज और अली भाई आप इंतजार कीजिएगा। शेख साहब आपको आवाज आ रही है तो आप बात कर लें। जी शेख साहब, आप तक आवाज़ आ रही है? काशिफ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। शेख साहब की तस्वीर ब्लॉक हो गई है, इट मींस कि उनका नेट का मसला है। आप नेक्स्ट ले चलें लीजिए। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं। अली साहब जो हैं वो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक अनम्यूट करें और बात करें। वो क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तक 5 रिवायात हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, इनके बारे में आप क्या फरमाना चाहेंगे?
السلام علیکم سر. جی وعلیکم سر السلام. میں جو ہے کافی عرصے سے آپ کا نا یہ چینل دیکھ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے جو قادیانیت کے خلاف کام ہے وہ تو آپ کا بہت جو ہے وہ قابل تحسین ہے. لیکن سر آپ نے یہ جو کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی تھی مفتی صاحب کی جو ہے نا علم لدنی کے حوالے سے، جی جی تو میں چاہ رہا تھا کہ میں ان سے بات کروں. میں نے ان کو جو ہے نا وہ میسیجز کیے تھے، حوالہ جات میں نے بھیجے تھے کہ وہ جو تشریح مرزا کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ تشریح اس جی کی اپنی نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے نا 1.5-2 گھنٹے کا وقت ضائع کیا کہ یہ اپنی طرف سے نا کھینچتان کے تشریح کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہے علی صاحب کہ ابھی فی الحال ہمارے پروگرام کا موضوع جو ہے وہ سیرت المہدی کتاب ہے، چلیں آپ نمبر ایک. مجھے نمبر اتنا دو بتائیں. یہ ہے کہ جو شاہ صاحب جو ہے نا وہ خود بھی لائیو آتے ہیں، ان کے لائیو پروگرام ہوتے ہیں. ابھی فی الحال شاہ صاحب ان خود کا مجھے موجود بتا نہیں ہیں. دیں. آپ شاہ صاحب جس ٹائم لائیو ہوں گے نا یہ سوال آپ آ کے ان سے دہرا لیجئے گا، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال اگر آپ چلیں نے سیرت المہدی کے حوالے سے جو 5 روایات ہم نے آج ڈسکس کی ہیں ان میں اگر آپ نے کچھ کلام کرنا ہو تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو ڈسکس دیٹ. بک پہ میں سوچ رہا ہوں کہ گروپ میں اس کا لنک آ جائے گا لائیو کا جب مفتی صاحب لائیو آئیں گے. جی جناب لنک آ جاتا ہوتا ہے. شاہ صاحب ماشاءاللہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو گھنٹی کے بیل اس کو آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ڈائریکٹ یوٹیوب ہی بھیج دے گا. چلیں ٹھیک ہے. اور لگے ہاتھ میری تمام جو جتنے بھی حاضرین ناظرین دیکھنے والے ہیں اس پروگرام کو، ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ویڈیو کو لائک کر دیں، اس کو شیئر بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ جب بھی کوئی سٹریم، کوئی پروگرام، کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو جو ہے وہ لازمی پہنچے. اور بیل دبانے کے بعد آل پہ آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ تمام جو بھی نوٹیفیکیشنز ہوں وہ آپ تک لازمی پہنچیں. جی اعجاز بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اور عمر بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بہت کرم احسان ہے. آپ سنائے کیسے؟ دعا الحمدللہ آپ کی. میں یہ بولنے لگا تھا کہ مرزا صاحب کا تو وہ حساب ہے کہ جب وہ چھوٹا بچہ، ہم تو نو موبائن تھے نا، 3 سال انہیں میں رہا ہوں میں، تو میرا قسم خدا کی ان لوگوں نے اتنا برین واش کیا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ اب جا کے یہ 2017 کے بعد سے جب میں نے چینل یہ 3-4 دیکھنے شروع کی ہے تو پھر جا کے وہ دل سے نفرت نکلی ہے جو انہوں نے 3 سال میرے اندر بھری تھی، وہ سمجھ لے کہ 20 سال کے بعد جا کے نکلی ہے دل سے کہ مولوی غلط ہیں. بھائی مولوی تم لوگوں کی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، وہ تو سوچو. اور کتاب بولتے ہیں جی آپ نے اگلا پچھلا صفحہ نہیں پڑھا. وہ اگلا صرف پچھلا صفحہ پڑھنے پر بھی مرزا صاحب کی بونگیاں نظر آتی ہیں. اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. وہ جو لکھتا رہے اس کو تو خود یاد نہیں رہتا تھا میں نے پچھلی کتابوں میں کیا لکھا اور اب میں کیا لکھ رہا ہوں. تو خدا کے بندو اس کی کتابیں جا کے پڑھو. تم لوگوں کی عقل ٹکانے آئے. تم لوگ بولتے ہو پاکستان میں بین ہے، وہ بین پاکستان میں ہے، دنیا بھر میں کیوں نہیں بیچتے تم کتابیں اس کی؟ وہ کو لینا بھی گوارا نہیں کرتا. بس اعجاز بھائی یہی ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سسٹم اور ترتیب میں تو سٹارٹ کی ہے کہ یہ پروگرام بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ جو ان کا رونا ہوتا ہے نا اگلا پچھلا صفحہ والا، وہ بھی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گا کیونکہ ایک ایک کر کے ساری روایات ہم ڈسکس کریں گے. سیرت المہدی پوری ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے جی ان کا اگر اتنا وہ سچا تھا تو تذکرہ اپنی ماں بہن یا بیٹی کے سامنے بیٹھ کے پڑھے ذرا ایک بار. میں بھی دیکھتا ہوں یہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں. ان سے تو آج تک میں نے کوئی مربی نہیں سوشل میڈیا پہ دیکھا قسم خدا کی جس کو بولا ہو ہم نے کہ یہ مرزے کی یہ جو لکھی عبارت پڑھ اور وہ پڑھ جائے. وہ پڑھتا ہی نہیں ہے. اور تم لوگوں کو اتنی شرم آتی ہے تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کفر کو؟ وہ بونگیاں ہی اتنی مار کے گیا ہے وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں ہے. جی بالکل اعجاز صحیح ہے جی بھائی. عمر بھائی یا کسی اور کا لیں. باقی ساتھیوں کو بھی لیتے ہیں پھر انشاءاللہ پروگرام ختم کرتے ہیں. مرزا عمر صاحب ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چودھری صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ کی آواز کلیئر آ رہی.
ओके चौधरी साहब, मेरा इंग्लैंड से ताल्लुक है, मैं यूके में रहता हूँ। और जो हमारा मतलब टाउन है ना, इस टाउन में तकरीबन बहुत ज्यादा कादियानी रहते हैं, बहुत ज्यादा। तो बड़ा अच्छा। इत्तेफाक हुआ इन लोगों से बात करने का ना, तो वही बात आती है कि मैं एक ही बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि मिर्जे का दावा था कि वो मसीह मौद है, ठीक है, ईसा ठीक। अलैहिस्सलाम की सेकंड कमिंग है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। आप आपका मिर्जा क्या तो बाप है था, पता नहीं कितने होंगे उसके, जैसे वो लिखता है अपनी किताबों में। तो वो इस चीज पे भी भाग जाते हैं, इस चीज पे भी नहीं बात करते। आपको मैं बताऊं कि वो सीरत अल महदी की आप बात कर रहे हैं, तो उसका सफा 9 और 10 मैंने कहा जी पढ़ो इसको। तो वो पढ़ के भी कहते हैं क्या इसमें लिखा है, ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, इसमें कौन सी नई बात है, सबको मौत ऐसे ही आती है। वो इस चीज को उठा के अल्लाह के नबियों पे ले जाते हैं और कहते हैं जी आप इसकी गलत तशरीह करते हो। मैंने कहा ये उर्दू है, उर्दू की क्या तशरीह करनी है हमने, एक चीज लिखी जी हुई जी है, उमर इसकी क्या भाई, तशरीह। यही यही हमारी कोशिश थी कि ये जो इनकी बातिल तावीलात के जो रास्ते हैं ना, इन सारे रास्तों को बंद किया जाए। अब हम पहली चीज़ कि इनकी सबसे पहली जो तावील होती है ना, वो ये कहते हैं जी अगला पिछला सफ़ा पढ़ें। अब हम पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक सारे पढ़ेंगे, वन बाय वन चलेंगे, हर रिवायत को पढ़ा जाएगा और इंशाल्लाह ताला ये सब चीज़ें डिस्कस होंगी साथ साथ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन तमाम रिवायात को हम जिक्र करेंगे और डिस्कस भी करेंगे इन पॉइंट्स को, और ये सब लोगों के सामने रखेंगे ताकि ये पॉइंट लोगों को क्लियर हो कि ये जो बातिल तावीलात करते हैं, ये झूठी जो है वो लोगों के साथ दगा करने की कोशिश करते हैं, बातों को राइट लेफ्ट मैनिपुलेट कर देते हैं, जो क्लियर कट रिटर्न है उन बातों को ये एग्जैक्टली। जो है ना वो राइट लेफ्ट मैनिपुलेट कर देते होते हैं। तो ये लोगों को हमने क्लैरिफाई करवानी है बातें, और इंशाल्लाह यही ताला यही चीज कल है। नहीं तो परसों के प्रोग्राम में जो है ना इंशाल्लाह ताला जिसका आपने रिवायत का हवाला दिया ना, वो जी रिवायत इंशाल्लाह ताला जिक्र होगी और डिस्कस होगी और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से डिस्कस होगी। सर जी, आप एक चीज और देखें कि इनकी बाद की किताबों में, जैसा कि वो मतलब इनका इनका खलीफा वो मिर्जे को बचाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से मिर्जे को बचाया जा सके कि जिस हालत में मिर्जा मरा है, ठीक है। इनका बाद में खलीफा कहता है कि जी उसको किसी ने टीका लगाया था रात को एंड थिंग्स लाइक दिस, ठीक है। इससे इससे क्या साबित हो रहा है कि वो मिर्जे को बचा रहे हैं, क्योंकि जो चीज उन्होंने लिख दी उसको ये छुपा नहीं सकते, सारी दुनिया को पता है। जी बस यही चीज़ें लोगों के सामने रखनी है ना, इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना है, लोगों को दिखाना है, जिसके लिए हमने एक प्रोग्राम का सिलसिला शुरू किया था। ठीक हो गया जी, तो शुक्रिया मैं, आपका आप शामिल बहुत होने का अच्छा बहुत बहुत। अच्छा अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप। मैंने पहली बार कॉल की है आपके प्रोग्राम में, थैंक यू वेरी मच। आपसे बहुत कुछ सीखा, हम लोगों ने मुफ्ती साहब से हमने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मुझे भी इस चीज के बारे में कोई पता नहीं था, क्योंकि इधर हमारे दोस्त वगैरह इतने ज्यादा है ना, वो इधर हमसे जो अगला टाउन है इधर, वो रहते तकरीबन 80% लोग उधर जितने रहते हैं ना, वो सारे के सारे यही हैं। तो मतलब हमें पता ही नहीं था, वो अक्सर सवाल करते थे, तो फिर पता ही नहीं था चलता बंदे को कि क्या इसको जवाब दे। तो फिर आपको जब हमने देखना शुरू किया, फॉलो करना शुरू किया, तो अब अल्लाह का शुक्र है कोई हमसे बात ही नहीं करता, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। बस ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मेहरबानी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो अपने उलमा के साथ अपने प्यारों के साथ जोड़ देता है, और यही अल्लाह ताला के जो है ना वो हमारे पर रहम, सबसे बड़ा रहम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो होता है ना, वो यही ऐसे ही लोग होते हैं जो हमें सही रास्ते की तरफ जो है ना वो गाइडेंस दे देते हैं, गलत रास्ते से पीछे खींच लेते हैं। तो ये अल्लाह पाक की मैं इसको नवाजिश भी मानता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा जो है ना वो सिलसिला, हमारा ताल्लुक़ जो है ना उलमा कराम से जोड़ ही रखे, ताकि आमीन। कम अज़ कम जो अकायद के मामलात हैं ना उनमें हम जो है वो सही रास्ते की तरफ रह सकें। जी काशिफ भाई, आप आखिर में कोई बात करना चाहेंगे? जी मैं मुझे तो बड़ी खुशी हुई आज ये देख के कि आज जो इनका एक ये हमारे ऊपर एक तोहमत लगाते थे कि 3 सफ़े पहले पढ़ो और 3 सफ़े बाद में पढ़ो, कि भाई किसी ने अगर कोई चीज ढूंढनी है तो पहले वो 3 घर दाएं तरफ जाए, 3 घर बाएं तरफ जाए। तो ये भी उनका जो है वो दरवाजा आज से इंशा अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल्ला बंद होने लगा है। उमर भाई, ये प्रोग्राम रोज हुआ करेगा? जी इंशाल्लाह कोशिश यही है काशिफ भाई कि एक ये वाला प्रोग्राम और दूसरा प्रोग्राम जो मेरा अपना होगा इंशाल्लाह ताला इसी चैनल के ऊपर हुआ करेगा, ख़त्म नबूवत फ़ोरम के ऊपर, अल फज़ल के रिव्यू के हवाले से, जो इनका रोज़नामा अल फज़ल है उसके रिव्यू के हवाले से। कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ताला डेली इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, डेली किया जाएगा। बाकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मंजूर होगा वही होगा
कि अगर कोई अप डाउन हो जाती है तो ये हो सकता है कि शायद किसी एक आध दिन मिस हो जाए या छुट्टी वगैरह हो जाए। वैसे कोशिश यही है कि इंशाल्लाह इसको हम थ्रू आउट द वीक जो है ना लेके चलें। जबरदस्त जबरदस्त। अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आसानियां पैदा फरमाए और हमारे इस प्रोग्राम को दूसरे लोगों के लिए तालीम का और इल्म का जरिया बनाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम की आमद मरहबा। यहाँ पे मेरे पास नमाज का टाइम है, तो अच्छा मैं अर्ज कर दूं कि इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की ज़िंदगी पर एक नज़र। ये प्रोग्राम की मेन हेडिंग है और ये प्रोग्राम का नाम है मेज़बान होंगी सारा नाज साहिबा। पाकिस्तानी टाइम रोज़ाना रात 9:30 से लेकर 11 बजे तक ये प्रोग्राम 1.5 घंटे का हुआ करेगा। आज रात को भी इंशाल्लाह इसकी समझने के पहली नशिस्ती कह लें या दूसरी कह लें, ये तो अभी तारुफ था। अच्छा, रही बात ये अपने चौधरी साहब के प्रोग्राम की, चौधरी साहब का प्रोग्राम उसका नाम रखा है हमने कादियानियत की हकीकत, कादियानी अखबार अल फजल की रोशनी में, और मेन हेडिंग इसकी होगी प्रोग्राम की कादियानियत की हकीकत। और चौधरी उमर निसार साहब इसके मेज़बान हैं और प्रोग्राम की टाइमिंग है जनाब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 2 घंटे का ये प्रोग्राम होगा। इस 2 घंटों में ये वाइंड अप करेंगे। और भी प्रोग्राम मैं लेके आ रहा हूँ, जो ही वो शुरू होते हैं उनकी सेटिंग होती है तो हम आपको वो मुतारफ़ करवा देंगे। रद्दे इल्हादियत के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा है, उसको लेके चलेंगे इंजीनियर कामरान लतीफ़ साहब, इंशाल्लाह उनसे टाइमिंग सेट हो रही है, तो जो ही टाइमिंग सेट होती है तो वो फिर आपको इतला कर दी जाएगी। रद्दे ईसाइयत के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा है इंशाल्लाह, और वो भी उसका मेज़बान से भी राब्ता हो रहा है और सेटिंग हो रही है, तो उसके प्रोग्राम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। 24 घंटों के अंदर चंद घंटे हमारे डिबेट के होंगे, उनका भी ऐलान बर वक्त कर दिया जाएगा, तो वो फिर सिर्फ डिबेट उसमें होगी और कुछ नहीं होगा। कुछ एक तर्जमातुल कुरान माँ अरबी ग्रामर की क्लास है, उसका भी ऐलान हम कर देंगे। एक बुखारी शरीफ दरस हदीस होगा, ग्रामेटिकली भी समझाई जाएगी और अकीदा भी समझाया जाएगा, उसके प्रोग्राम का ऐलान भी बाद में कर दिया जाएगा। मज़ीद इनकार हदीस के ऊपर, फितना इनकार हदीस के ऊपर, यानी गामदियत, नेचरियत, परवेजियत का जो रद्द होगा वो भी एक प्रोग्राम के अंदर पेश किया जाएगा, बर वक्त उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। इनके जो मखसूस मेज़बान है और माहिरीन हैं इस फ़न के, उनसे राब्ते हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला जिनके जो इन मखसूस फ़नून के माहिरीन हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो आप इस हमारे यूट्यूब के चैनल ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर देख सकेंगे इंशाल्लाह। 24 घंटे के ऊपर ये मुश्तमल होगा। एक मरकज़ी प्रोग्राम होगा जनाब गोबर शाहियत के रद्द के ऊपर, क्योंकि वो अलरा टीवी चलता है रात को 3 बजे कनाडा से, तो मैं कोशिश करूंगा कि रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक प्रोग्राम उन्हीं के रद्द के ऊपर, और उसी के प्रोग्राम का जो है ना वो कच्चा छट्टा वो खोलेंगे इंशाल्लाह। तो उसके माहिर की भी तलाश है, तो जो ही कुछ माहिरीन मिलते हैं तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम लेके आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी, ये मेरी आखिरी गुफ्तगू थी। आप चौधरी साहब लेके चलना चाहें तो प्रोग्राम को लेके चलें। मेरे नमाज को 1 मिनट रह गया, मैंने नमाज के लिए निकलना। जी उस्ताद मोहतरम, बस इसको आप इख्तितामी कलिमात कह के इसको ख़त्म कर दें फिलहाल प्रोग्राम। तो दोस्तों इसी के साथ शाह साहब का प्रोग्राम पैगाम आप तक पहुंच गया। जी कोई बात करना चाह रहा था? उमर भाई, जाते जाते एक लतीफ़ा सुनाता हूँ मैं मिर्जे के ऊपर। जी जी एजाज भाई। को बंदा ही ना उन्हें तोता पाल लिया। मिर्जा साहब जदों दे बूहे अगों लंघदे हन ना,
ਤੋਤਾ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕੰਜਰੀ ਓਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ 4 ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ ਕਰੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪੇ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੋਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੀ ਹੋ। बस यही था उमर भाई, अब ठीक हो गया एजाज भाई, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया तमाम साथियों का जो शामिल हुए, तमाम देखने सुनने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे ये आखिर में फिर एक दफ़ा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और नोटिफिकेशन ऑल के ऊपर जो है वो क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस जितने भी प्रोग्राम आएंगे उनकी आप तक पहुंच सके। और साथ ही ये कि जितने आपके जानने वाले ऐसे लोग हैं जो कादियानी इस कल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, इस गंदगी के अंदर अभी तक आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उन तमाम लोगों से जो है ना ये वीडियो को शेयर करें, इन तमाम वीडियोस को शेयर करें ताकि ये कोई एक बात हो सकता है, हमारी कोई बात, आपकी ये कोशिश उनकी जो है वो राय रास्त की तरफ आने का सबब बन जाए। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे के हुजूर जब हमारी पेशी हो तो हमारा ये जो नेक अमल है, छोटा सा नेक अमल जो है ना, वो हमारे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाए। और इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को एंड करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका, हमारा सबका हामी व नासिर हो और दीन इस्लाम की जो है वो सही तर्जुमानी करने की हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे और इसी तरह से जो है वो दीन इस्लाम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला कल नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके साथ, बल्कि शाम को आपके साथ इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।